السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ ترگت کو زخمی کرنے کے بعد بیبولت ایرترل کے سامنے آ کر کہتا ہے، اب تم آئے ہو پہاڑ کے نیچے ایرترل، ایسا پہاڑ جو تمہاری نسل کو مٹا کر رکھ دے گا۔ ایرترل رسیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی بیبولت پر اپنی ٹانگوں سے حملہ کرتے ہیں، جس سے وہ دور زمین پر جا گرتا ہے اور غصے سے اٹھ کر ایرترل پر حملہ آور ہونے لگتا ہے، لیکن ارکبوکا اسے روک دیتا ہے، جبکہ ارکبوکا اپنی ایک خاتون ساتھی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، غصے سے پوچھتا ہے، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ایرترل اور ترنتے زندہ چاہیے؟ یہ کہہ کر وہ اس خاتون سپاہی کی گردن کاٹ دیتا ہے، پھر ایرترل کی طرف آتا ہے اور ایرترل سے کہتا ہے، تمہیں ہلاکو خان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے ایرترل، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم النچی کو قتل کر کے بچ جاؤ گے؟ تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، لیکن اب کھیل ختم۔ ایرترل جواب دیتے ہیں، ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی ارکبوکا۔ ارکبوکا آگے بڑھ کر کہتا ہے، تو پھر بولو، اور ساتھ ہی تلوار کے دستے سے وار کر کے ایرترل کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ بیبولت کہتا ہے، ایرترل کبھی نہیں بولے گا، چلو اسے یہیں ختم کرتے ہیں، ورنہ یہ ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا۔ ارکبوکا جواب دیتا ہے، تم نے کہا کہ ایرترل اکیلا نہیں ہے، موت کا مطلب ہوگا اس کی فتح۔ ہم ایرترل کو یہاں سے لے جائیں گے، چلو چلیں، اس سے پہلے کہ اس کے سپاہی ہم تک پہنچ جائیں۔ اس حکم پر ارکبوکا کے سپاہی ایرترل کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد املولو قبیلے میں البلگائے خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ سیما خاتون اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہیں اور البلگائے سے پوچھتی ہیں، تم کیا کر رہی ہو بہن؟ البلگائے جواب دیتی ہیں، میں بیبولت کا سامان باندھ رہی ہوں، میں اس کی کوئی بھی چیز اس قبیلے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ سیما خاتون آگے بڑھ کر سامان اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہتی ہے، تم تکلیف نہ کرو بہن، میں کسی خاتون کو کہہ کر اٹھوا دیتی ہوں، تم پہلے بہت تھکی ہوئی ہو۔ میں باہر کا ماحول دیکھ کر آئی ہوں، ماشاءاللہ کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے، ایک نیا نظام آ چکا ہے۔ البلگائے خاتون کہتی ہیں، ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا ہے سیما۔ سیما جواب دیتی ہیں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، خاص کر وہ بات جس کی طرف اماں ہائمہ نے اشارہ کیا تھا۔ البلگائے کہتی ہیں، تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ البلگائے کہتی ہیں، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ سیما کہتی ہیں، تم جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں بہن؟ ارے بھائی، شادی کے بارے میں۔ البلگائے کہتی ہیں، ابھی اس بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے، میں نے بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ سیما کہتی ہیں، اس نیک کام کو بلا وجہ دیر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ البلگائے کہتی ہیں، حالانکہ وہ غدار تھا لیکن پھر بھی بیبولت کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ ہم لوگ ماتم والے گھر میں جشن نہیں منایا کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں صبر اور تحمل سے انتظار کرنا ہے۔ سیما کہتی ہیں، بات کو مت گھماؤ بہن، کیونکہ ہائمہ ماں صحیح کہتی ہے، میرے خیال سے تمہیں بھائی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اب ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے قبیلے اور خاندان کو بڑھانا ہے۔ البلگائے کہتی ہے، بالکل، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس معاملے پر تو ایرترل صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سیما کہتی ہے، بالکل، لیکن ہائمہ خاتون ایرترل صاحب کی شادی کروانا چاہتی ہے، وہ اپنے گھر میں تم جیسی خوبصورت عورت لانا چاہتی ہیں، وہ حالات و واقعات سے اچھی طرح واقف ہیں
और वैसे भी जो कुछ हुआ है उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? 100 बातों की एक बात, तुम्हें एतुल्ला साहिब से जितनी जल्दी शादी हो सके कर लेनी चाहिए। बहन, हमारे कबीले की जो रुसवाई हुई है उसकी वजह से, भाई की चालों की वजह से, क्योंकि ये दाग सिर्फ तुम्हारी शादी से ही धुल सकते हैं। अलबलगाय खातून बात बदलते हुए बेबलत के सामान की तरफ इशारा करके कहती हैं, खवातीन से कहो ये उठा कर ले जाएं, जिस पर सिरमा वहां से चली जाती हैं। इसके बाद बामसी और गुंदोगदो की जंगल में आमद दिखाई जाती है। जंगल में बिखरी हुई लाशों को देखकर वो सब हैरान परेशान रह जाते हैं और तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। गुंदोज परेशानी से इधर उधर एर्तुगरुल को तलाश करते हैं। मुसलसल बाबा चिल्लाते हैं, जबकि बामसी मिर्गेन को उठा की कोशिश करते हैं। वो सब लोग कभी एक और कभी दूसरे सिपाही की तरफ बढ़ते हैं और उनकी सांसों की टूटी रवानी देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। एर्तुगरुल को ढूंढते हुए गोंदोज को उनका खंजर और तलवार मिलती है। उन्हें उठाकर गोंदोज गुंदोगदो से कहता है, हुजूर, ये बाबा के हैं, ये मेरे बाबा के हैं। गुंदोगदो से तसल्ली देते हैं, हम तुम्हारे बाबा को ढूंढ लेंगे बहादुर। इसके साथ ही वो सिपाहियों को हुक्म देते हैं, एर्तुगरुल साहिब को तलाश करो, हर जगह चप्पा चप्पा ठान मारो। ये सुनकर बामसी भी परेशानी से खड़े होते हैं, चिल्ला कर पूछते हैं, एर्तुगरुल साहिब कहाँ है? तुर्गुत भाई कहाँ है? तुर्गुत के जख्मी वजूद को देखकर बामसी तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हैं। ये देखकर गुंदोगदो और गोंदोस भी तुर्गुत को आवाज देते हुए वहां आते हैं। तुर्गुत की हालत देखकर बामसी जब्त से चिल्ला उठते हैं और डरते हुए हाथ आगे बढ़ाकर तुर्गुत की नब्ज का जायजा लेते हैं। नब्ज के साथ सांस देखने के बाद वो खुशी से कहते हैं, ये जिंदा है गुंदोगदो साहिब, तुर्गुत जिंदा है। ये सुनकर गुंदोगदो फौरन वापस तुर्गुत की तरफ बढ़ते हैं और तुर्गुत को पुकारते हुए कहते हैं, माशाल्लाह मेरे बहादुर, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुर्गुत की आंखें खोले पर गुंदोगदो पूछते हैं, बताओ तुर्गुत, ये किसने किया? तुर्गुत टूटती सांसों से बताते हैं, बेबलत ने। लेकिन अरकबूका का नाम मुकम्मल लेने से पहले ही उनकी सांस रुक जाती है। एक बार फिर कोशिश करते हुए वो कहते हैं, अरकबूका। गुंदोगदो पूछते हैं, एर्तुगरुल साहिब कहाँ है? कौन दोस्त भी परेशानी से पूछते हैं, तुर्गुत साहिब, मेरे बाबा कहाँ है? क्या मेरे बाबा जिंदा है? क्या आप जानते हैं? तुर्गुत इसी तरह टूटती सांसों से बताते हैं, उन्हें पकड़ लिया गया। गुंदोगदो कहते हैं, वो उन पर तशद्दुद करेंगे, वो मेरे भाई से कुछ बातें जानने के लिए उस पर तशद्दुद करेंगे। तुर्गुत कहते हैं, जासूस, जासूस, बड़के खान उसे ढूंढो। तुर्गुत की टूटी फूटी बात समझकर गुंदोगदो कहते हैं, ठीक है मेरे बहादुर, हम उसे ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे। इसके साथ ही वो सिपाहियों को हुक्म देते हैं, जासूस, बड़के खान को तलाश करो, उसे अभी के अभी तलाश करो। बामसी रोते हुए तुर्गुत से कहते हैं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे भाई, हम तुम्हें आर्तुग साहिब के पास लेकर जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारना। जबकि गुंदोगदो के सिपाही बड़के खान के जासूस को ढूंढ लेने के बाद उसकी तलाशी लेते हैं। इसके बाद काई कबीले में हाइमा खातून को दिखाया जाता है। हाइमा खातून काम करती सलजान से कहती है, सरदार के घर वालों को परेशानियां कभी खत्म नहीं होती मेरी बच्ची, यहाँ आओ, बैठो, कुछ देर आराम कर लो। सलजान कहती हैं, आप आराम करने का कह रही हैं, अभी तो हमें शादी की तैयारियां भी करनी है, हमें जल्द से जल्द तैयारी करना होगी। कहते हैं कि इंसान की असलियत सामने आ ही जाती है। अलबलगाय खातून ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक सरदार की बेटी है, वो इकदार जानती है। अब वादा पूरा करने की हमारी बारी है, जैसा कि आपने कहा अम्मा। हाइमा खातून कहती है, तुम ठीक कह रही हो बेटी, अब एक शानदार शादी करके रिश्तेदारों को खुश करने की हमारी बारी है। सलजान खातून कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि सब ने देख लिया, काई कबीले की तलवार अब भी तेज है। अब उन्हें एर्तुगरुल साहिब की दावत पर भी आना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका दस्तरख्वान कितना बड़ा और शानदार है। कुछ देर ठहर कर वो पूछती है, अम्मा, गुंदोगदो और गुंदोस बाजार गए थे, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? हाइमा खातून तसल्ली देते हैं, उनके काम अभी खत्म नहीं हुए होंगे, जल्द आ जाएंगे। सलजान कहती है, मैं बातों बातों में भूल ही गई, मैंने सालन चूल्हे पर रखा था, मैं देख कर आती हूँ इससे पहले कि वो जल जाए। फिर इसके बाद जंगल में दिखाया जाता है कि सिपाही घोड़ा गाड़ी के साथ लकड़ी का तख्त बांध रहे होते हैं ताकि तुर्गुत को उस पर डालकर कबीले ले जाया जा सके। जबकि बामसी जख्मी तुर्गुत का सर गोद में लिए बैठे होते हैं और गोंदोज से पूछते हैं, ये अरकबूका कौन है गुंदोगदो? गुंदोगदो साहिब बताते हैं, अरकबूका हलाकू खान का अनातोलिया में सबसे बेहतरीन जासूस है। जहाँ तक मैं मंगोलों को जानता हूँ, ये उनसे सबसे ज्यादा तबाहकुन है। अब मेरी बात गौर से सुनो, वो एर्तुगरुल साहिब से सब कुछ जानने के लिए उस पर तशद्दुद करेगा। बामसी कहता है, हुजूर बिल्कुल नहीं बताएंगे। गुंदोगदो तसल्ली देते हैं, बिल्कुल नहीं बताएंगे बामसी, फिक्र मत करो, लेकिन हमें फौरन ही उन्हें बचाना होगा। दूसरी जानिब जासूस की तलाशी लेते हुए सिपाही को बड़के खान के जासूस के कपड़ों में खुफिया तौर पर छुपाई हुई दस्तावेज मिल जाती है। वो तेजी से दौड़कर गुंदोगदो साहिब के पास आता है और बताता है, मुझे वो कागजात मिले हैं जो उसने कपड़े के अंदर छुपाए हुए थे। गुंदोगदो बारी बारी तमाम कागजात को खोलकर पढ़ते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, अब हमें एर्तुगरुल साहिब को ढूंढना है, जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लेते कबीले वापस नहीं जाएंगे।
कोंदोस गुस्से से कहता है, दुनिया में किसी कोने में भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी बिल में घुस जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, बेबुलत मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी दौरान मलिक शाह आकर बताते हैं, हुजूर, सिपाही तुर्गुत साहिब को लेकर जाने के लिए तैयार है। कुंदोगदो कहते हैं, मलिक शाह मेरी बात गौर से सुनो, सबको बता दो कि क्या हुआ है, वो आए और आकर हमारे शहीदों को ले जाएं। उन्हें बता दो कि अर्तुगरुल साहिब जिंदा हैं और हमसे जरूर मिलेंगे। कबीले का हर शख्स अर्तुगरुल साहिब को तलाश करेगा, तुम दूसरे कबाइल को भी बताओगे, उन्हें हर कोने में तलाश किया जाएगा, समझे? अब्दुर्रहमान को उमरोला कबीले वालों के पास भेजो। अलबलगाई खातून को पता होना चाहिए कि बेबुलत जिंदा है, ताकि वो भी तैयार रहे। मलिक शाह तमाम अहकामात सुनने के बाद उनकी तायीद करता है। इसके बाद सिपाहियों की मदद से तुर्गुत को उठाने के लिए झुकता है और बामसी से कहता है, सिपा सलार बामसी, मुझे तुर्गुत साहिब को ले जाने दे। बामसी के कोई जवाब न देने पर गुंदोगदो कहते हैं, छोड़ो बामसी। इस पर वो तुर्गुत को छोड़ते हैं और सिपाही उन्हें उठाकर कबीले की जानिब ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी पर सवार कर लेते हैं। उनके दूर हो जाने के आखिरी लम्हे तक बामसी तुर्गुत की तरफ देखते रहते हैं। उनके चले जाने के बाद गुंदोगदो और बाकी सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल की तलाश में चले जाते हैं। इसके बाद एक गार में दिखाया जाता है कि अरकबूका के सिपाही बेहोश अर्तुगरुल को लेकर गार में दाखिल होते हैं। अरकबूका कहता है, इसे लेटने मत देना, इसे दीवार से लगाए रखो, जब तक होश में ना आ जाए ये इसी तरह रहेगा। जिस पर सिपाही अर्तुगरुल को दीवार से टेक लगाकर बिठा देते हैं। सिपाहियों के जाने के बाद अरकबूका और बेबुलत दोनों वहीं बैठ जाते हैं। अरकबूका बेबुलत को शराब की पेशकश करता है और खुद पीने के बाद बेबुलत से कहता है, जैसा कि हमने सिर्फ खून बहाया है तो अब ये तुम्हें अंदर से ताज़ा कर देगी। बेबुलत जवाब देता है, तुम खुद को ताज़ा कर सकते हो, लेकिन इस सब खराबी की वजह से काय कबीले पर कयामत टूट पड़ेगी। हमने उनके सरदार को अगवा कर लिया है, उनके अहम सिपाही मार डाले हैं। अरकबूका कहता है, मैं यहाँ क्यों आया अलबास्ती? मैं दुश्मनों को खून से सलामी देता हूँ और वो इसका जवाब अपनी चीखों से लेते हैं और तलवार खेल खत्म करती है, खून से जबान खुलती है। बेबुलत कहता है, लेकिन अर्तुगरुल की जुबान इतनी आसानी से नहीं खुलेगी, तुम ये जान लो। अरकबूका कहता है, तुम इस सरजमीन पर आकर अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हो या फिर माजी भूल गए हो अलबास्ती? क्या तुम जानते नहीं कि मैंने ऐसे कई लोगों की जुबान खोली है? ये जुबान खुफिया संदूक, सोने और बरके खान के साथ हुए मुआहिदे के बारे में सब जानती है। अगर तू ये मुंह खोले तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। मैं खुलवाऊंगा, जरूर खुलवाऊंगा। बेबुलत कहता है, तुम मुंह खुलवाने के बाद अपना सामान लेकर निकल जाना, बाकी का मुझ पर छोड़ देना, जब मैं अपना बदला लेकर इसे जमीन में गाड़ दूंगा। इसके बाद गुंदोगदो को बामसी और तमाम सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल को तलाश करते हुए दिखाया जाता है। जंगल में एक मकाम पर पहुंचने के बाद गुंदोगदो जमीन पर उतरकर निशानों का जायजा लेते हैं, जबकि बामसी परेशानी से पूछते हैं, जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आका, पैरों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं। गुंदोगदो सारे जायजा लेने के बाद कहते हैं, अरकबूका के पास हलाकू खान के सबसे बेहतरीन आदमी है, वो जानते थे कि हम उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने अपने निशानात मिटा दिए। गुंदोज परेशानी से पूछते हैं, हम क्या करेंगे हुजूर, बाबा को कैसे ढूंढेंगे? गुंदोगदो कहता है, बामसी तुम इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हो, मुझे बताओ बामसी। अपनी तलवार से जमीन पर नक्श बनाते हुए बामसी दिखाते हैं, हम यहाँ हैं, सिपाही जंगल में तलाश करेंगे, जबकि मलिक शाह कबीले खबर पहुंचा देगा, हम समुद्रीक पहाड़ और पापास पहाड़ पर तलाश करेंगे, यहाँ इस वादी में तलाश करना हमारा काम होगा। गुंदोगदो पूछते हैं, ये वादी किस तरफ जाती है? बामसी बताते हैं, हुजूर के दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक तरफ ईसाई सल्तनत की सरहदों तक जाती है और दूसरी तरफ दरिया की तरफ। गुंदोगदो हुक्म देते हैं, हम भी दो हिस्सों में बंटकर तलाश करेंगे, हम वादी में हर जगह तलाश करेंगे। गोंदोज, तुम गोंगोत के साथ दाएं तरफ जाओ, बामसी तुम मेरे और सिपाहियों के साथ बाएं तरफ आओ, हम रात को भी तलाश जारी रखेंगे, सोना मत। मिलाकर अर्तुगरुल साहिब को ढूंढ कर ही छोड़ेंगे, क्या तुम समझ गए? सब लोग बुलंद आवाज से गुंदोगदो साहिब के हुक्म की तायीद करते हैं। गुंदोगदो मजीद कहते हैं, हम मशलों के साथ तलाश करेंगे, जब वो आग देखेंगे तो हमारी तरफ आएंगे। बामसी कहते हैं, इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह, इसी तरह होगा, फिर हम उन्हें पीटेंगे और अपने आका को बचाएंगे। इसके बाद गार में दिखाया जाता है कि अरकबूका कहता है, अगर अर्तुगरुल मर भी गया तो गुंदोगदो उसकी जगह ले लेगा। इस पर बेबुलत जवाब देता है, हमें उससे भी निमटना होगा, इससे पहले कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बने। अरकबूका जवाब देता है, काय कबीले का डर तुम्हारी आंखों और बातों में नजर आ रहा है, मैं जानता हूँ कि क्या करना है और किसके साथ करना है, तुम फिक्र मत करो। बेबुलत पूछता है, वाकई तुम क्या करोगे? जिस पर अरकबूका बताता है, इनकी खुफिया सरगर्मियों, इनके बरके खान के साथ ताल्लुक और अनातोलिया में हमारे खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम करने के लिए हमें गुंदोगदो को पकड़ना होगा। सिर्फ शाहीन को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें पूरे घोंसले को तबाह करना होगा, ताकि शाहीन के बच्चे बड़े होकर शाहीन न बन जाएं। इसी तरह दौरान अर्तुगरुल होश में आ जाते हैं
और उन्हें होश में आता देखकर अर्कबूका कहता है, लो, इसने भी अपने पर फैला दिए। अर्कबूका को देखकर एर्तुगरुल हंस कर कहते हैं, मुझे लगता है हलाको खान को तुम्हारी परवाह नहीं है जो यहाँ मंगूल आया है। वैसे यहाँ जो भी मंगूल आया उसका सामना मेरी तलवार से हुआ और उसने तुम्हें भी यहाँ मरने के लिए भेज दिया। अर्कबूका कहता है, मैं ऐसे दुश्मन को पसंद करता हूँ जो मेरे हाथ में होते हुए भी बहादुरी दिखाए, और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो आसानी से मुंह खोल दे। तुम्हारी हिम्मत को आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ देकर तोड़ने में मजा आएगा एर्तुगरुल। एर्तुगरुल बेबुलत को देखकर कहते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा पटा पकड़ने के लिए एक नया मालिक मिल गया अल्बास्ती। अब जख्मी दुम हिलाते हुए फिर से भौंकना शुरू कर दो, बिलाखिर इसे मैंने ही तो काटना है। अल्बास्ती तंजिया मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे भतीजे सुलेमान ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था जब वो मेरे कब्जे में था, लेकिन जब मैंने उसका सर कुचला तो वो रोया एर्तुगरुल। मुझे अब भी याद है, जब मुझे वो याद आता है तो मेरा दिल सर्द पड़ जाता है। इसके बाद अर्कबूका कहता है, तो तुम्हें जान गया हूँ, लेकिन अच्छा होता अगर तुम भी मुझे जान जाते। ये कहते हुए वो एर्तुगरुल के ऐन सामने पास बैठ जाता है और मजीद कहता है, जब मैं तूफान बनकर आता हूँ तो हर तरफ मेरा ही राज होता है। ना तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, ना ही कोई तुम्हें यहाँ से बचा सकता है। लिहाजा मुझे चुपचाप वो दे दो जो मैं चाहता हूँ। एर्तुगरुल हंसते हुए कहते हैं, तुमने कहा कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन किसी ने तुम्हें गलत बताया है। ये कहकर वो अपने सर से अर्कबूका के चेहरे पर वार करते हैं। सिपाहियों के आगे आने पर अर्कबूका उनको रोक देता है। एर्तुगरुल कहते हैं, चाहे हर तरह तुम्हारा कब्जा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे रोक नहीं सकते। अर्कबूका जमीन से उठते हुए अपने मुंह से निकलता हुआ खून साफ करते कहता है, आखिरकार आखिरकार तुमने मेरा खून बहा ही दिया एर्तुगरुल, अब हम सही मानों में दुश्मन हैं। एर्तुगरुल कहते हैं, अब ये खेल खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारा सामान खून खत्म नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा सारा खून खत्म नहीं हो जाता। बेबुलत कहता है, अर्कबूका चलो इसे सबक सिखाएं। इस पर अर्कबूका कहता है, तुमने बहुत खून बहाया अल्बास्ती, लेकिन तुमने अभी तक खून बहाने का सही तरीका नहीं सीखा। तुम्हें अपने दुश्मन पर तशद्दुद करते हुए देखना चाहिए, तुम्हें उसका मजा लेना चाहिए, ताकि उसके खून का कतरा कतरा करके निकलता जाए, बल्कि इस तरह जिस तरह उसकी जुबान से वो बातें निकलेगी जो हम जानना चाहते हैं। इसके साथ ही वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, सामान लाओ, और फातिहाना मुस्कुराहट लिए एर्तुगरुल की तरफ देखता है। एर्तुगरुल उसको देखकर तंजिया सांस लेते हैं, और इसके साथ ही ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लास्ट भी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना हरगिज मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सतरपोशी का अजीब वाक़या। हज़रत सैयदना शेख अबू अब्दुल्ला ख़ियात के पास एक आतिशप्रस्त कपड़े सिलवाता और हर बार उजरत में खोटा सिक्का दे जाता। आप इसको ले लेते। एक बार आपकी गैर मौजूदगी में शागिर्द ने उससे खोटा सिक्का ना लिया। जब हज़रत सैयदना शेख अबू अब्दुल्ला ख़ियात वापस तशरीफ़ लाए और उनको ये मालूम हुआ तो आपने शागिर्द से फ़रमाया, तूने खोटा दरहम क्यों नहीं लिया? कई साल से वो मुझे खोटा सिक्का ही देता रहा और मैं भी चुपचाप लेता हूँ ताकि ये किसी दूसरे मुसलमान को ना दे आए। एक आबिद के हाथ पर एक लड़की की तौबा। जुनैद बिन मोहम्मद कहते हैं कि अबू शुएब बरासी पहले शख्स हैं जो बरासी में मुकीम हुए। वो एक कोने में रहकर इबादत किया करते। एक दिन वहाँ से बादशाहों के घरों में परवरिश पाने वाली एक लड़की गुजरी। इसने अबू शुएब को देखा तो इनकी हालत इसे पसंद आई। इसने तहैया कर लिया कि वो दुनिया से दूर होकर अबू शुएब की खिदमत करेगी। इसने अपनी तमाम मलकियत की चीज़ें उतार दी और दरवेशों का लिबास पहनकर इनकी खिदमत में फिर हाजिर हो गई। अबू शुएब ने इससे निकाह कर लिया। फिर वो अबू शुएब के साथ कई साल तक इबादत में मसरूफ़ रही और फिर दोनों का इसी हाल में इंतकाल हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का अजीब वाक़या। हज़रत अय्याज़ बिन सलमा अपने वालिद से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा, एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बाज़ार से गुज़रे। इनके हाथ में कोड़ा भी था। उन्होंने आहिस्ता से वो कोड़ा मुझे मारा जो मेरे कपड़े के किनारे को लग गया और फरमाया, रास्ता से हट जाओ। जब अगला साल आया तो आपकी मुझसे मुलाकात हुई। मुझसे कहा, है सलमा, क्या तुम्हारा हज का इरादा है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर हज़रत उमर मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गए और मुझे 600 दरहम दिए और कहा, इन्हें अपने सफ़र हज में काम ले आना और ये इस हल्के से कूड़े का बदला में है जो मैंने तुमको मारा था। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो वो कूड़ा याद भी नहीं रहा। फरमाया, लेकिन मैं तो इसे नहीं भूला, यानी मैंने तो मार दिया लेकिन सारा साल खटकता रहा। खिदमत खल्क का अजीब वाक़या। याह्या बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रात के अंधेरे में निकले। हज़रत तलहा ने आपको देख लिया। हज़रत उमर एक घर में दाखिल हुए, फिर दूसरे में। जब सुबह हुई तो हज़रत तलहा इस घर में गए तो देखा कि एक बुढ़िया बैठी है। उन्होंने इससे कहा, वो आदमी जो तुम्हारे पास आता है इसका क्या काम है? इसने जवाब दिया, वो तो इतने अरसे से मेरे पास आ रहा है। वो मेरे यहाँ मेरा काम करने आता है और गंदी और तकलीफ़ दे चीज़ों को मुझसे बाहर निकाल देता है। हज़रत तलहा ने कहा, ए तलहा, तुझे तेरी माँ रोए तो क्या उमर की लफ्ज़िशें ढूंढता है? एक आबिद की तौबा।
علی بن حسین کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی بہت زیادہ عابد تھا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں نے متفق ہو کر اسے کہا کہ شادی کر لے، تو اس نے ایک باندی خرید لی۔ یہ باندی گانا گایا کرتی تھی اور عابد کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ ایک دن یہ اپنی محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ باندی نے گانا بلند آواز میں گانا شروع کیا۔ اس کی عقل غائب ہو گئی۔ پھر رفتہ رفتہ یہ اس کی طرف مائل ہو گیا اور عبادت چھوڑ کر لذتوں میں مشغول ہو گیا۔ یہ بات اس کے بھائی کو پتہ چلی تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا۔ یہ خط ایک شفیق اور نصیحت کرنے والے دوست طبیب کی طرف سے اس شخص کی طرف ہے جس سے ذکر کی حلاوت اور قرآن کی تلاوت کی لذت سلب ہو گئی۔ خشوع اور اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو نے ایک باندی خریدی اور اس کے بدلے اپنا آخرت کا حصہ بیچ دیا ہے۔ تو نے بہت کو تھوڑے کے بدلے اور قرآن کو گانے والی کے بدلے بیچ دیا۔ میں تجھے ایسی چیز سے ڈراتا ہوں جو لذات کو توڑنے والی، شہوات کو ختم کرنے والی، جب وہ آئے گی تو تیری زبان بند اور کان ٹوٹ جائیں گے، کفن قریب ہو جائے گا اور گھر والے اور پڑوسی تجھ سے وحشت کھائیں گے۔ میں تجھے اس آواز سے ڈراتا ہوں کہ جب بادشاہ جبار جل جلالہ کی ہیبت سے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے غصہ سے ڈراتا ہوں۔ پھر اس نے یہ خط لپیٹ کر اس کے پاس بھیج دیا۔ بھائی کو یہ خط اس کی مجلس سرور میں ملا۔ یہ پڑھتے ہی وہ سب کچھ بھول گیا اور ہر چیز سے توبہ کر لی۔ نصیحت کرنے والے بھائی نے اسے موت کے 3 دن بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے اس باندی کے بدلے ایک باندی دی جو مجھے طہور پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پی لے اس کے بدلے جو تو نے چھوڑ دی تھی۔ ولدان اور حورین سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال حلم۔ ایک شخص نے مشہور صوفی عثمان حیری محدث کی دعوت کی۔ جب آپ اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی دعوت نہیں، آپ واپس جائیے۔ چنانچہ آپ لوٹ گئے اور جب مکان پر پہنچے تو یہی شخص دوڑتا ہوا گیا اور کہا کہ حضرت معاف کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کی دعوت ہے، چلیے۔ چنانچہ حضرت موصوف پھر اس کے ساتھ اس کے گھر پر تشریف لائے، لیکن یہاں آ کر اس نے پھر کہا کہ حضرت آپ کی دعوت نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ اسی طرح 4 مرتبہ اس شخص نے بلایا، پھر واپس کر دیا اور ہر مرتبہ آپ آتے جاتے رہے، مگر آپ کی پیشانی پر ذرا بل نہ آیا۔ آخری مرتبہ یہ شخص گڑ گڑا کر معافی طلب کرنے لگا اور کہنے لگا، واللہ میں آپ کے حلم و اخلاق کا امتحان لے رہا تھا، مگر خدا گواہ ہے کہ آپ نے مجھے انکسار کر دیا۔ جب بہت زیادہ اس نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس علم و اخلاق کی تم کیا اتنی تعریف کرتے ہو؟ یہ علم و اخلاق تو کتے میں بھی پایا جاتا ہے کہ جب اس کو بلایا جائے تو آ جاتا ہے اور جب بھگایا جائے تو بھاگ جاتا ہے۔ بیماری میں عجیب راحت۔ حضرت عمر بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک ناسور پھوڑے کے اندر 32 سال مبتلا رہے ہیں جو پہلے تھا اور چت لیٹے رہتے تھے، کروٹ نہیں لے سکتے تھے، یعنی 32 برس تک چت لیٹے کھانا بھی، پینا بھی، عبادت کرنا بھی، قضائے حاجت کرنا بھی۔ آپ اندازہ کیجئے 32 برس ایک انسان ایک پہلو پر پڑا رہے، اس پر کتنی عظیم تکلیف ہوگی، کتنی بڑی بیماری ہے۔ یہ تو بیماری کی کیفیت تھی، لیکن چہرہ اتنا حشاش بشاش کہ کسی تندرست کو بھی وہ چہرہ میسر نہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوتی کہ بیماری اتنی شدید کہ برس گزر کے کروٹ نہیں بدل سکتے، اور چہرہ دیکھو تو ایسا کھلا ہوا کہ تندرستوں کو بھی میسر نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ بیماری تو اتنی شدید اور آپ کے چہرے پر اتنی بشاشت اور تازگی کہ کسی تندرست کو بھی نصیب نہیں۔ فرمایا، جب بیماری میرے اوپر آئی میں نے صبر کیا، میں نے کہا کہ اللہ تیری طرف سے ہے، اس لیے میں نے اسی میں مصلحت سمجھی، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس صبر کا اللہ نے مجھے یہ پھل دیا کہ میں بستر پر روز ملائکہ سے مصافحہ کرتا ہوں، مجھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے، غیب میرے اوپر کھلا ہوا ہے۔ تو جس بیماری کے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہو جائے، ملائکہ کی آمد و رفت محسوس ہونے لگے، اسے مصیبت ہے کہ وہ تندرستی چاہیے، اس کے لیے تو بیماری 1000 درجے کی نعمت ہے۔ حاصل یہ کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی، بیمار کو کہا کہ تیری بیماری اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو اگر اس میں صبر اور احتساب کرے اور اس حالت پر صابر اور راضی رہے گا، تیرے لیے بہت ہی درجات ہیں۔ امیر مصر کا خواب۔ ابو العباس بکری ناقل ہے کہ محمد بن جریر طبری اور محمد بن خزیمہ اور محمد بن نصر اور محمد بن ہارون رویانی، یہ چاروں محمد کے نام کے محدثین اپنی طالب علمی کے زمانے میں مصر کے اندر مجتمع ہوئے اور چاروں مفلسی اور فاقہ کشی سے مجبور اور لاچار ہو گئے۔ ایک دن ان چاروں نے یہ طے کیا کہ قرآن نکالو، جس کے نام کا قرآن نکلے وہ خدا سے دعا مانگے۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی، ایک غلام موم بتی لیے دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا، محمد بن نصر کون ہے؟ لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ان کو 50 دینار کی تھیلی دی، پھر باقی تینوں کو بھی ان کے نام پوچھ پوچھ کر 50 دینار کی تھیلی دی اور کہا کہ امیر مصر سو رہا تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ 4 محمد نام کے طالب علم بھوکے ہیں، تو اس نے آپ لوگوں کے خرچ کے واسطے یہ تھیلیاں بھیجی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ جب یہ رقم خرچ ہو جائے تو آپ لوگ ضرور مجھے مطلع فرمائیں۔ جگر مراد آبادی کے توبہ کا واقعہ۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں، بڑے مشہور شاعر تھے اور بے حد شراب پیتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے کہ لوگ مشاعرہ میں سے اٹھ کر چلے جاتے،
لے جاتے تھے، مگر خود فرماتے ہیں پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی اپنے دیوان میں اس شعر کا اضافہ کیا، چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جب ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے مشورہ کیا کہ میں کیسے توبہ کروں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کی خدمت میں چلو۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور توبہ کی اور حضرت سے 4 دعاؤں کی درخواست کی، میں شراب چھوڑ دوں، داڑھی رکھ لوں، حج کراؤں، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ حضرت تھانوی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو دنیا میں قبول فرمائیں اور چوتھی کے بارے میں خود جگر کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ بھی قبول فرما لی ہوگی، چنانچہ داڑھی رکھ لی۔ اللہ نے حج بھی نصیب فرما دیا اور شراب بھی چھوڑ دی۔ جب شراب چھوڑ دی تو بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیتے رہیں ورنہ آپ مر جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر پیتا رہوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا 2-4 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے غضب کے ساتھ 2-4 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ ابھی اللہ کی رحمت میں سائے میں مر جاؤں۔ لیکن اللہ نے پھر صحت بھی دی اور کئی سال تک زندہ رہے۔ ایک بار میرٹھ میں تانگے میں بیٹھے ہوئے اور تانگے والا یہ شعر پڑھ رہا تھا، چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، اور اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ داڑھی والا، ٹوپی والا اور سنت لباس میں ملبوس جگر میں صاحب ہیں۔ شعر سن کر جگر صاحب رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے توبہ سے پہلے یہ شعر کہلوایا۔ فتح خیبر کا واقعہ۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے وہ رات اسی کشمکش میں گزاری کہ جھنڈا کسے دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلواؤ۔ انہیں لایا گیا تو حضور اکرم نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا اور دعا فرمائی تو ٹھیک ہو گئیں، حتیٰ کہ ان میں درد تھا ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے لڑتا رہوں حتیٰ کہ ہم سب جیسے ہو جائیں۔ فرمایا تم آہستگی سے چلتے رہو حتیٰ کہ ان کے مقابلے میں پہنچو تو انہیں اسلام کی دعوت دو، اور وہ اسلام میں ان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق لازم ہے ان کو خبر دو۔ بس اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت سلمہ بن نکوع سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے حضرت ابو بکر کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کے قلعوں کی طرف قتال کے لیے بھیجا۔ آپ لوٹ آئے اور فتح نہ ہوئی، حالانکہ آپ نے بہت کوشش کی۔ پھر اس سے اگلے دن حضرت عمر فاروق کو بھیجا، انہوں نے لڑائی کی اور لوٹ آئے مگر فتح نہ ہوئی، حالانکہ آپ نے پوری کوشش کی۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح دیں گے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، آپ نے اپنا لعاب ڈالا، پھر فرمایا جھنڈا لے کر جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں فتح دیں گے۔ آپ جھنڈا لے کر روانہ ہوئے، اللہ کی قسم آپ دوڑ رہے تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے قدموں کے نشانوں پر جا رہا تھا، تاکہ آپ نے جھنڈے کو قلعے کے نیچے ایک چٹان میں گاڑا تھا کہ یہودی نے قلعہ کے اوپر سے آپ کی طرف جھانکا اور کہا تم کون ہو؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا تم غالب ہو گئے، قسم ہے اس کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا جو اس نے کہا۔ پھر حضرت علی نہ لوٹے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں فتح دی۔ صحابی کی قبر سے تلاوت کی آواز۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستہ میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزاں فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ قندیلوں سے نکل کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں۔ مسواک کی بے حرمتی کا عبرتناک واقعہ۔ علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو سلامہ نامی جو بصرہ مقام کا باشندہ تھا اور نہایت بے باک اور بے غیرت تھا، اس کے سامنے مسواک کے فضائل و مناقب اور محاسن کا ذکر آیا تو اس نے ازراہ غیظ و غضب قسم کھا کر کہا کہ مسواک کو اپنی سرین میں استعمال کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی سرین میں مسواک گھما کر اپنی قسم کو پورا کر کے دکھایا اور اس طرح مسواک کے ساتھ سخت بے حرمتی اور بے ادبی کا معاملہ کیا، جس کی پاداش میں قدرتی طور پر ٹھیک 9 مہینے بعد اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور پھر ایک جانور جنگلی چوہے جیسا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کے ایک بالش 4 انگلی کی دم، 4 پیر، مچھلی جیسا سر اور 4 دانت باہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ جانور 3 بار چلایا، جس پر اس کی بچی آگے بڑھی اور سر کچل کر اس نے اس جانور کو ہلاک کر دیا اور تیسرے دن یہ شخص بھی مر گیا۔ اذان کی بے حرمتی کرنے کی سزا۔
اسلام آباد کے زلزلہ زدہ مارگلا ٹاور کے ملبہ میں سے ایک شخص کا کٹا ہوا سر ملا۔ دھڑ نہ مل سکا۔ بعض افراد نے سر کو پہچان کر بتایا کہ یہ بد نصیب شخص جب اذان شروع ہوتی تو گانوں کی آواز مزید اونچی کر لیتا تھا۔ اس خوفناک زلزلے نے پاکستان کے مشرقی حصے میں یعنی پنجاب کے بعض مقامات کے علاوہ کشمیر اور صوبہ سرحد میں بے حد تباہی مچائی۔ لاکھوں افراد مارے گئے اور زخمیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ عبدالحفیظ جون پوری کی توبہ کا واقعہ۔ یہ بھی مشہور شاعر تھے اور بہت شراب پیتے تھے۔ جب توبہ کی تفریق ہوئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت ہو گئے، اور بیعت بھی اس طرح ہوئے کہ پہلے چند دن خانقاہ میں قیام کیا، تھوڑی تھوڑی سی داڑھی آ گئی تھی۔ جس دن بیعت ہونا تھا اس دن داڑھی کو صاف کر کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جب توبہ ہی کرنی تھی تو پھر داڑھی کے ساتھ کیوں صاف کی؟ تو عرض کیا حضرت آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، اور مریض کو اپنا پورا مرض حکیم کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح نسخہ تجویز کرے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال بعد جون پور تشریف لے گئے تو ان کی داڑھی خوب بڑھ چکی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ وہی عبدالحفیظ جون پوری ہیں جو تھانہ بھون بیعت کے لیے گئے تھے۔ موت سے 3 دن پہلے ان پر ایسا خوف الہی طاری ہوا کہ تڑپ تڑپ کر ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف جاتے اور خود ہی رو رو کر جان دے دی، اور اپنے دیوان میں یہ شعر پڑھے گئے: میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے، بائیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو۔ جب تھیلی گم کر دی گئی، صبح صبح کشتی میں شور اٹھا کہ لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہوئی، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا تھا، ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ میں لٹ گیا۔ کشتی کے سبھی مسافر ایک ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اتنے مرد عورتوں میں ایک طرف بڑے عالم فاضل اللہ کے بندے بھی بیٹھے تھے۔ شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی۔ رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے بتایا غریب مسافر ہوں، ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا، کسی ظالم نے وہ تھیلی چرا لی۔ سب کو سن کر یہ بہت افسوس ہوا۔ پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ کتنا مال تھا تھیلی میں۔ اس نے بتایا 1000 اشرفیاں تھیں۔ 1000 اشرفیاں بہت بڑی رقم ہوئی۔ جس نے سنا اسے افسوس ہوا۔ کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے، کشتی کے مالک کو بلایا، سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تھیلی کشتی میں ہے تو پتہ چل جائے گا، میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں۔ آنن فانن یہ خبر کشتی میں پھیل گئی۔ جہاز میں مرد، بوڑھے، عورتوں اور بچے بھی تھے۔ کڑی نگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی ہوئی مگر کسی کے پاس سے گمشدہ تھیلی نہ ملی۔ اب لوگ اس شخص پر الٹ پڑے، طرح طرح کی باتیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سب اسے برا بھلا کہہ کر اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ جھوٹا سٹ پٹا کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے پھٹکارتے رہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاضل اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا، اور اس کے پاس سے اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اب اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کسی طرح 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے اڑے۔ جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ تمام مسافروں کو تلاشی دینی پڑی۔ تلاشی عالم کی بھی ہوئی لیکن کسی کے پاس سے وہ تھیلی نہ نکلی۔ جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی، تمام مسافر اتر گئے تو اس جھوٹے نے علیحدگی میں اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میرے پاس واقعی 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی؟ انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے۔ تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے وہ چپکے سے دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا 1000 اشرفیاں آپ نے دریا میں ڈال دیں؟ جواب ملا ہاں۔ اس نے کہا تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم دوست، میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اعتماد کی ہے، جو حدیث نبوی کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے گا؟ اب آپ یہ بھی سن لیں یہ بزرگ کون تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مستند مانی جاتی ہے۔ حقوق العباد کے اہتمام کا عجیب واقعہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کے ایک مرید تھے جن کو آپ نے خلافت بھی عطا فرما دی تھی اور ان کو بیعت اور تلقین کی اجازت بھی دے دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر کے حضرت والا کی خدمت میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور ملاقات کی اور بچے کو بھی بلوایا۔ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت والا نے بچے کے لیے دعا فرمائی اور پھر ویسے ہی پوچھ لیا کہ بچے کی عمر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر 13 سال ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس بچے کا آدھا ٹکٹ لیا تھا یا پورا ٹکٹ لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدھا ٹکٹ لیا تھا۔
حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آدھا ٹکٹ کیسے لے لیا جبکہ 12 سال سے زائد عمر کے بچے کا تو پورا ٹکٹ لگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا قانون تو یہی ہے کہ 12 سال کے بعد ٹکٹ پورا لینا چاہیے، اور یہ بچہ اگرچہ 13 سال کا ہے لیکن دکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے، اس وجہ سے میں نے آدھا ٹکٹ لے لیا۔ حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو جو سفر آپ نے کرایا یہ حرام کرایا ہے، جب قانون یہ ہے کہ 12 سال سے زائد عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے اور آپ نے آدھا ٹکٹ لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ریلوے کے آدھے ٹکٹ کے پیسے غصب کر لیے اور آپ نے چوری کر لی، اور جو شخص چوری اور غصب کرے ایسا شخص تصوف اور طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا آج سے آپ کی خلافت اور اجازت بیت واپس لی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلب فرما لی، حالانکہ اپنے وظائف میں، عبادت اور نوافل میں، تہجد اور اشراق میں، ان میں سے ہر چیز میں بالکل اپنے طریقت پر مکمل تھے، لیکن یہ غلطی کی کہ بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا، صرف اس غلطی کی بنا پر خلافت سلب فرما لی۔ کفن چور کی سچی توبہ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بلخ شہر میں واز فرما رہے تھے۔ آپ نے اثنائے واز میں فرمایا کہ الہی جو اس مجلس میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا، جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان میں گیا اور ایک قبر کو کھودا۔ اس نے حاتم سے ایک آواز سنی کہ اے کفن چور، تو آج دن کو حاتم اسم کی مجلس واز میں بخش دیا گیا ہے، پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگے ہو؟ کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ ایک عظیم طالب علم حضرت قاری محمد صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ اشرفیہ کے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کے زمانہ طالب علمی کے حالات جو انہوں نے خود تحریر فرمائے ہیں، ہم سب کے لیے نصیحت موجود ہے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ پورے زمانہ طالب علمی میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زائد نہیں سوتا تھا، سر میں شدید درد ہو جاتا تھا، اور اب بھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہوتا، سخت درد کی حالت میں سارا کام کرتا تھا، ایک عادت سی بن گئی تھی۔ فرمایا کہ پاکستان کے میرے ایک ساتھی تھے جو ہم دونوں کے ایک کمرے میں رہا کرتے تھے، اور وہ بڑے صوفی تھے۔ ایک کمرہ میں رہنے کے باوجود بات چیت بالکل نہ ہوتی تھی اور کسی کو کسی سے کچھ مطلب نہ تھا، کسی کے پاس اتنا موقع ہی نہ تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا، اگر کبھی اتفاق سے کوئی بات ہو گئی تو ہو گئی۔ فرمایا کہ میرے استاد مجھ پر بڑے شفیق اور مہربان تھے، میری پوری نگرانی رکھتے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، راستے میں کہاں ٹھہرتا ہوں، کس سے بات کرتا ہوں، اگر ذرا شبہ ہوتا تو فوراً تحقیق فرماتے۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں بیٹھے لکھ رہا تھا، میرے ایک ساتھی نے ساتھ چلتے اور ٹہلنے پر اصرار کیا، میں انکار کرتا رہا لیکن ان کے شدید اصرار کی بنا پر چلا گیا۔ دوسرے دن میرے استاد نے مجھے بلایا اور فرمایا صدیق اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ میں بہت نادم ہوں اور صاف صاف عرض کر دیا حضرت وہی پہلا دن اور وہی آخری دن ہے، میں خود نہیں جا رہا تھا، فلاں کے اصرار کی بنا پر چلا گیا، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ فرمایا تم صدیق ہو اس لیے سچی سچی بات تم نے کہہ دی۔ حضرت نے فرمایا اس کے بعد سے پھر کبھی میں ٹہلنے نہیں گیا، کام ہی اس قدر ہوتا تھا کہ اس سے چھٹی نہ ملتی تھی۔ حضرت قاری صدیق صاحب نے تحریر فرمایا کہ حضرت مولانا حافظ قاری عبدالحلیم صاحب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ بہت اسباق تھے۔ آقا نے جب ان سے سبا پڑھنے کی درخواست کی تو فرمایا وقت تو نہیں لیکن تمہارے لیے کوئی صورت نکالوں گا۔ دوسرے طلبہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اجازت ہو تو ہم بھی شریک ہو جائیں۔ اس طرح ایک بڑی جماعت ہو گئی۔ حضرت بعد ظہر ہدایہ پڑھاتے تھے، طلبہ اپنی اپنی مسجدوں سے نماز پڑھ کر آتے تھے۔ فرمایا جو سبا پڑھنے والے ہیں میری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرے اور نماز کے بعد فوراً قرات سبا کا سبق ہوگا۔ یہ وقت بڑی مشکل سے نکل سکا تھا، جب تک ہدایہ کے طلبہ جمع ہوں اس وقت تک ہم لوگوں کا سبق ہوتا تھا۔ کچھ دن کے بعد فرمایا کہ سبق کم ہوتا ہے اس لیے بعد عشاء بھی پڑھ لیا کرو۔ تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ فرمایا اتنی مقدار میں تو ایک سال میں پورے قرآن شریف کا اجرانہ ہو سکے گا، اس لیے تم سب لوگ میرے ہی مکان میں سو جایا کرو، بعد تہجد سبق پڑھ لیا کرو۔ حضرت نے ایک مکان علیحدہ مہمانوں کے لیے تیار کر دیا تھا، ہم سب طلبہ اور حضرت مولانا رات میں اسی مکان میں سوتے تھے، گھڑی میں الارم لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا بڑی پابندی کے ساتھ بعد تہجد فجر تک سبق پڑھایا کرتے تھے، یہ ساری محنت طلبہ کے ساتھ شفقت ہی کی بنا پر تھی۔ نصرت خداوندی ابو بکر بن الخاسنہ نے اپنی تعلیق طالب سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک رات بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں کچھ دنوں پہلے بہت تنگ دست تھا اور اسی پریشانی کی حالت میں رات کو اپنے کام میں مشغول تھا، ایک بڑا چوہا نکلا اور اس نے گھر میں دوڑنا شروع کر دیا، پھر دوسرا نکل آیا اور دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ میرے سامنے ایک تشت تھا، میں نے ان میں سے ایک پر اسلٹ دیا تو دوسرا چوہا آیا اور تشت کے گرد پھرنے لگا، میں خاموش تھا، پھر وہ اپنے بل میں گھسا اور منہ میں ایک کھرا دینار لے کر نکلا اور اس کو میرے سامنے ڈال دیا۔ میں لکھنے میں مشغول رہا، وہ ایک گھڑی تک بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر واپس گیا اور دوسرا دینار لے کر آیا اور پھر کچھ دیر
بیٹھا رہا یہاں تک کہ 4 یا 5 دینار لے کر آیا۔ پھر اس مرتبہ ہر بار سے زیادہ دیر تک بیٹھا رہا، پھر واپس گیا اور ایک چمڑے کی تھیلی کھینچ کر لایا اور اس کو ان دیناروں کے اوپر رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا تو میں نے تشت اٹھا دیا۔ دونوں چوہے بھاگ کر فوراً بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے لیے۔ بے دین کو دیندار بنانے کا عجیب فاروقی نسخہ۔ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا باروب قوی آدمی تھا اور فاروق اعظم کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ نہ آیا تو فاروق اعظم نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھے، وہ تو شراب میں مست رہنے لگا۔ فاروق اعظم نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا یہ خط لکھو، من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فاروق اعظم نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک وہ نشہ سے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم کا یہ خط پہنچا، اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا اور معاف کرنے کا وعدہ بھی ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر فاروق کو جب اس بات کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ قبول کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کا آغاز یہیں سے کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔